زیر کے ساتھ دفاع پورے پاکستان بھر میں جوش و عقیدت احترام سرکاری و عسکری مرتبے کے حساب سے منایا بھی جا رہا ہے، منوایا بھی جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی پاکستان کی عوام، پاکستان کی خواص، جمہوری اور عسکری، جرنلسٹ برادری، میڈیا ہاؤسز میں اتنا جوش و خروش پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صورتحال جو نظر آ رہی ہے تمام ہی پرائیویٹ چینلز کے بڑے بڑے اسکرینز پر، وہ کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ یہ گویا 23 مارچ یا 14 اگست سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا معرکہ ہوا ہے کہ جس کی شاید ہمیں خبر بھی نہ تھی، کہ جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کہ جو دنیا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ہم اپنی نسلوں کو آج ایک تاریخی سچائی ٹیلی ویژن اسکرینز کے ذریعے، نغمات کے ذریعے اور ISPR کی جانب سے جاری کردہ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سمجھانے کی اور یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ وہ نہیں ہوتی جو ہم نصاب میں پڑھتے ہیں، اس میں چند واقعات ہوتے ہیں، باقی مسخ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا، آپ نے جو پڑھا، وہ کچھ اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تاریخ کے پورے ابواب کو تاریخ کی کتابوں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہی بات یوم دفاع کے حوالے سے ہمارے اداروں نے پاکستان کی عوام کے ذہنوں پر نقش کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ 1965 کی جنگ کو لے کر ایک فتح کی ہائپ کریٹ کی گئی ہے۔ یہ نہیں معلوم کسی کو، آج کی نسل کو اور بہت سے نوجوانوں کو، کہ یہ جنگ تھی کیا، کس نے شروع کی تھی، کس نے حملہ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ سکون سے لاہور میں ناشتہ کر رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے، دفتر کو جا رہے تھے، اور اچانک دشمن کے طیاروں نے حملہ کر دیا اور اس کا دفاع کر کے ہم وہ جنگ جیت گئے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ مسئلہ کس کا تھا، شروع کس نے کی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جموں کو لے کر ایک مدعا حکومت نے، اس وقت کی ایوب خان کی حکومت نے شروع کیا تھا، جس میں وہ تو راضی تھے کہ آئیں اور جموں کا راستہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے قبضے میں لے کے وہاں پہ ایک مسلم ریاست کا باقاعدہ قیام اپنی مرضی کا کر سکیں۔ لیکن عسکری اداروں کے سب سے اہم ڈپارٹمنٹ فضائیہ کے ایئر مارشل کو ہی اس سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ کیا یہ بات آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے؟ کیا آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے؟ بچوں کو معلوم ہے؟ کیا یہ ملینیلز کو معلوم ہے یہ بات؟ اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 65 کی وار میں جو پاکستان اور انڈیا کی ہوئی، کیا یہ جنگ ناگزیر تھی یا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، ہم نے بڑی حماقتیں کی ہیں۔ اصل میں جو 4 جنگیں ہم نے ہندوستان کے لڑی ہیں وہ ہم نے شروع کی ہیں۔ ہندوستان نے پہلا حملہ نہیں کیا۔ 65 کی جہاں تک وار کا تعلق ہے، ایوب خان نے فیصلہ کیا اور فارن آفس نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو جموں کا ایریا ہے اس کو ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ کنٹرول کر لیا تو کشمیر میں بھی مسلم آبادی جو ہے ویلی میں وہ بغاوت کرے گی اور ہم کشمیر ہمیں مل جائے گا۔ ایوب خان نے یہ بات مان لی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس آپریشن کو لانچ کرے۔ میں ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف تھا 15 جولائی تک، 65 تک، اور مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں تھا
ایئر فورس سے یہ آپریشن سیکرٹ رکھا گیا. ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ہیں ایئر فورس والے شاید یہ کوئی لیک نہ کر دے, کم لوگوں کو پتہ ہو تو بہتر ہے. مجھے بالکل کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے علم ہی نہیں تھا اس کا, تو میں نے چھوڑ دیا ایئر فورس کو. چھوڑ کے جب مجھے بھیجا گیا PI میں گیا تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ ہمارے ٹینکس بھیجے گئے ہیں جموں کے پیچھے اخنور کے علاقے میں, اور فوج بھی وہاں. آپ کو آن بورڈ ہی نہیں کیا گیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت فضائیہ کے؟ ایئر فورس کے. تو میں نے سمجھا عجیب بات ہے, اگر یہ کیا تو ہندوستان حملہ کرے گا. تو میں ایوب خان کو ملنے گیا. 3 ستمبر کو مجھے انہوں نے ٹائم دیا ملنے کا. 3 ستمبر کو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی آپ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ؟ کہ آپ کو کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا, مگر میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ فوج آپ نے بھیجی ہے اخنور کے ایریا میں جموں کے پیچھے, اور ٹینکس بھی گئے ہیں. انڈیا اٹیک کرے گا, اور اٹیک کرے گا پنجاب میں لاہور سیکٹر میں. کہتے تو نہیں ہمارا یہ اپریشیشن نہیں ہے. مجھے فارن آفس نے ایشور کیا کہ یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی کمال ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ہوگا. 3 تاریخ کو میں نے ایک 6 تاریخ کو ہندوستان نے حملہ کر دیا. اظہر خان صاحب آپ سے وہ جھوٹ بول رہے تھے ایوب خان صاحب اس وقت؟ نہیں جھوٹ نہیں بولے, ان کا اندازہ تھا کہ نہیں. آپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے تھے اس وقت؟ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں. وہ سمجھتے ہیں ایئر فورس کے لوگ ہیں, یہ نوجوان ہیں, پتہ نہیں یہ کوئی لوز اسٹاک نہ ہو, بات نکل نہ جائے, کم سے کم لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. تو جولائی اور اگست کے درمیان, اگست کے آخری ہفتے میں میرے خیال میں یہ لانچ کیا اٹیک. ایوب خان صاحب کی جو ڈائریز ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی آپ پہ الزام لگایا کہ جب یہ رن آف کچھ میں وار چل رہی تھی تو اس وقت جو ہے آپ نے اپنے کاؤنٹر پارٹ ارجن سنگھ جو تھے فضائیہ کے چیف انڈیا میں, آپ نے ان کو سیکریٹلی فون کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ فضائیہ پاکستان کی اور انڈیا کی اس کو اس کانفلکٹ سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں جو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ایٹیچیوڈ تھا پاک فضائیہ کے؟ بالکل مناسب تھا. پہلی بات ہے سیکریٹلی کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا, نہ آج ہوتا ہے نہ تب ہوتا تھا. ٹیلی فون کرتے ہیں, ٹیلی فون لائن کے تھرو جاتی ہے, سب سنتے ہیں. میں نے ارجن سنگھ کو ٹیلی فون کیا. بات یہ ہے کہ وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی اس لیے شروع ہوئی کہ وہ کچھ بارڈر لائن پہ کچھ تنازع تھا, آگے کچھ پاکستان کی ایریا کنٹرول کر لیا. ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ اٹیک کریں گے نا, لڑائی شروع ہو گئی. اب وہ جو ایریا تھا جہاں جنگ تھی ہمارے رینج سے باہر تھا, ہوائی جہاز باہر نہیں تھا, مگر ہم 5, 10, 15 منٹ کے لیے وہاں جا سکتے تھے, پھر واپس آنا پڑتا تھا. ہمارے سے دور تھا, کراچی سے بہت دور تھا, ہندوستان کی ایئر بیسز کے نزدیک تھا. وہ وہاں پوری فورس کے ساتھ اٹیک کر سکتے تھے. تو میں نے سوچا اگر ایئر فورسز امپلائی ہوئی وہاں تو ہم وہاں فوج کی مدد نہیں کر سکیں گے, بہت کم, تھوڑے 5-10 منٹ کے لیے آپریٹ کر کے ہم واپس آنا پڑے گا, کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اور پیٹرول ختم ہو جائے گا, واپس آنا پڑے گا. تو اس لیے آپ نے فون کیا ان کو؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ہم ایئر فورس نہ استعمال ہو تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا. تو میں نے فون کیا ارجن سنگھ کو. ارجن سنگھ کو میں جانتا تھا, ہم دونوں انڈین ایئر فورس میں اکٹھے تھے, تو وہ ایئر فورس کا چیف تھا. میں نے کہا دیکھیے یہ فوج کی جنگ ہو رہی ہے, اگر آپ نے ایئر فورس استعمال کی تو ہم اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں گے اس سے ایریا کے لیے, ہم کہیں بھی جائیں گے, بامبے بھی جا سکتے ہیں, دلی بھی جا سکتے ہیں, جہاں مرضی جائیں گے. یہ فل اسکیل. تو کیا وہ آپ کی دھمکی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے میری بات یہ کہا, انہوں نے کہا دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے, میرا ڈیسیژن نہیں ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں, آپ گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں. اگر وہ فل اسکیل وار چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, ایئر فورس لمٹ نہیں ہوگی اس ایریا میں, یہ جائے گی جہاں مرضی جہاں جائیں گے. تو انہوں نے اپنے گورنمنٹ کو کہا, اور پھر فوج, مجھے نہیں پتا کیا ہوا وہاں, ایئر فورس ان کی استعمال نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں ہماری فوج بچ گئی, ورنہ تباہ ہوتی وہاں فوج. تو آپ کی بات تسلیم کی جائے تو پھر تو اظہر خان جو تھے اس وقت ان کی ایئر مارشل اظہر خان, میں کریکٹ کر لیتا ہوں, میں نور خان کہتے ہیں, لیکن ایئر مارشل اظہر خان صاحب کا یہ تاریخی انٹرویو آج بھی شیلف پہ موجود ہے, اور جو سچ ایک بار بول دیا جاتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ آپریشن جبرالٹر کیا تھا, گرینڈ سلیم کیا تھا, اس پہ ہم ایک ویڈیو آپ کو تھوڑی دیر میں اور دکھائیں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ اس جنگ میں جو آج جشن منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, فتح کس کی ہوئی تھی, اصل جنگ تھی کیا, جنگ کا جواز کیا تھا, اہداف کیا تھے, حاصل کیا کیا ہم نے, یہ ساری بات. اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا جب ہم نے اس جنگ کا فیصلہ کیا تھا تو کوئی حکمت عملی تھی, کوئی اسٹریٹجی تھی, یا وہ جو کہتے ہیں کہ our strategy aims are holier than India, انڈیا کے سامنے ہر چیز مقدس, جنگ جائز ہو جاتی ہے, چاہے وہ اصل جنگ ہو یا پراکسی کے ذریعے
لڑی جائے. یہ سارے سوالات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو ایک کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بھی اس پہ دکھائیں گے. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ہم فیس بک پہ کامنٹس دیکھ رہے ہیں آپ کے, اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, ہم آپ کو جواب دیں گے. اسٹے ٹیون, ول بی رائٹ بیک. ہمارے سلام کہتی ہے, میرا حق کے شہیدوں. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ود انیس فاروقی. 4 جنگیں لڑی گئیں اور قصور کس کا تھا؟ اصغر خان صاحب کی اپنے بات بھی سنی. اس میں جو ایک بڑی اہم چھوٹی سی بات شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے سیکریٹ رکھا گیا تھا. اور پھر دوسری طرف ایک بات اور بھی ہوئی کہ جناب جو اس وقت کے جو ایئر مارشل تھے انڈیا کی طرف سے, ارجن صاحب, ان کو انہوں نے کال بھی کی تھی جو کہ سیکریٹ نہیں تھی. یعنی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو بھی کمانڈر ان چیف آپس میں کرتے ہیں اس پہ بات ہوئی تھی. لیکن یہ آج بھی ہوتا ہے کیا, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, کیونکہ پہلے عسکری اداروں سے عسکری ادارے ہی بات کرتے تھے, لیکن اب جمہوری ادارے بھی شاید ہندوستان کے, پاکستان کے عسکری اداروں سے بیک ڈور بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی معاملات کو سدھارا جا سکے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپریشن جبرالٹر اینڈ گرینڈ سلیم کیا تھا, فتح کس کو ہوئی, اور یہ اصل جنگ کیا تھی. اس پہ ایک چھوٹی سی ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, اس پہ دیکھ کے پھر ہم واپس آتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں فتح کس کو حاصل ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے, اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ 65 کی جنگ کیا تھی. 65 کی جنگ ایک جنگ نہیں بلکہ 2 جنگیں تھیں, اور جو پہلی جنگ تھی اس کا آغاز اگست کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا, اور وہ جنگ اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے 6 ستمبر تک وہ سیز فائر لائن کے اکراس جو ہے وہ لڑی گئی. سیز فائر لائن جو کہ 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد سے لائن آف کنٹرول بن چکی ہے. یہ وہ لائن ہے جو کہ کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر سے جدا کرتی ہے, اور مقبوضہ کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور ابھی تک ہے. اس جنگ کا آغاز جو ہے وہ آپریشن جبرالٹر سے شروع ہوا, کہ جس میں پاکستانی ریگولرز اور ارریگولرز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے. اور وہ جو پلان تھا, وہ پلان یہ تھا کہ جو انڈیجنس اپرائزنگ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. وہ پلان جو تھا وہ فلاڈ انٹیلیجنس پہ بیس تھا, کیونکہ انڈیجنس اپرائزنگ جو ہے, جو لوکل ڈسٹربنسز تھی, ان کا کوئی کرٹیکل میس نہیں تھا. بہرحال اس کے جواب میں انڈیا نے اپنا ریپوس دیا, اور شروع میں انڈیا کو ٹٹوال میں اور حاجی پیر میں جو ہے وہ انیشل سکسیسز ہوئیں, جس کے بعد 1 ستمبر کو پاکستان نے ساؤتھ میں, جنوب میں سیز فائر لائن کے آپریشن گرینڈ سلیم جو ہے وہ لانچ کیا, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ چم جوڑیاں اور اخنور جو ہے اس کو لیا جائے, اور جو جموں کٹھوا روڈ ہے اس کو کٹ آف کیا جائے, تاکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈین مین لینڈ سے کاٹا جا سکے. اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ جب ہم when we were 2 hours of strike distance from اخنور, تو وہ کمانڈ جو ہے وہ کیوں چینج ہوئی. لیکن لیٹ می فاسٹ فارورڈ. بات ہوئی ہے کہ فتح کس کو ہوئی اور اصل جنگ تھی کیا, آپریشن تھا کیا. کیا جموں کو انڈیا سے کاٹنا, اخنور تک پہنچ کر, اور اس کے بعد وہ سپلائی لائن بند کرنا تھا, اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیا وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی؟ کیا وہ جو اپرائزنگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اپرائزنگ اتنی شدید تھی, اس میں اتنی شدت تھی, اس میں اتنی ایکسٹریم تھی کہ وہ ایک آپ کی سپورٹ بن جاتی؟ میرا تو نہیں خیال کہ ایسا تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ ہی اس طرح کے ایڈونچر کیے ہیں اور اس کے بعد منہ کی کھائی. اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ یہ اس کے جو نتائج نکلے اور یہ جس طرح سے کنکلوڈ ہوئی یہ ایڈونچرزم,
اس کو فتح کا نام دے کر اگر ہم اپنے بچوں کو غلط تاریخ پڑھائیں گے تو اور اس کے بعد جشن منائیں گے اور گانے بنائیں گے تو وہ آنے والا وقت اس کو غلط ثابت کر دے گا، کیونکہ سوال آپ سے کیا جائے گا کہ اس جنگ کا جواز کیا تھا، ہمارے اہداف کیا تھے، آپ کا ٹارگٹ کیا تھا، ایز اے نیشن آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ دیکھو نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت رن آف کچھ واقعہ ہو چکا تھا. رن آف کچھ کا جو بھی کہانی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ہم انٹرنیشنل اس میں جا رہے تھے آربیٹریشن کے لیے، وہ سب چیز فیصلہ ہو چکی تھی. تو اس وقت کوئی جنگ کا جواز نظر نہیں آتا تھا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سن 65 کی جنگ ہے اس کا ابتدا ہم نے کیا، پاکستان نے کیا. تو جواز کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ کیوں کی، کہ جنگ کی کیا وجہ کیا تھی. جب آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس کی ہم نے جو حدود تھے وہ ہم نے وہ پا لیے، تو پہلے تو یہ بتانا ہے نا کہ وہ ہمارے تھے ہدف تھے کیا. کہ اگر تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہدف کیا تھے تو پھر پانے کے سوال تو بعد میں اٹھتا ہے. تو مجھے جو تاثر، میرا اپنا ذاتی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سن 64 جو تھا بڑا برا سال تھا جنرل ایوب خان کے لیے، جو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے. اور اس میں انہوں نے وہ الیکشن کرائی تھی، سو کالڈ جو تھی ریفرینڈم، جس میں ان کے اوپر ریگنگ کا الزام لگا. پھر کراچی میں احتجاج ہوا، ان کے بیٹوں نے فائرنگ کی، 30-32 بندے مار دیے. اس سے پہلے ان کے اوپر نیپوٹزم کے الزام لگ چکے تھے. تو بہت ساری ہوا ان کے مخالف چل چکی تھی. شاید انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس طرح وہ کشمیر کے آزادی کے لیے کچھ اقدامات کریں اگر، تو وہ تاریخ میں ان کے ایک دفعہ پھر ہو جائے. کیونکہ اتنی بات تو ہوئی کہ سن 65 سے لے کے سن 68 تک 3 سال اور وہ گزار بیٹھے، شاید اس جنگ کی وجہ سے. کیونکہ اس جنگ میں اتنی بات تو پکی ہے. لیکن اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا رول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ اگلی بات ہے، وہ تو اگلا سوال ہے نا. کیونکہ آپ نے یہاں تک بات ہوگی، پہلی جو میں بات یہاں سے چھیڑی تھی آپ نے مجھے کہا کہ اس پہ وضاحت کر دوں. اگلا سوال یہ تھا کہ یہ کیوں اندازہ لگایا گیا اور کیوں اس پہ ہم بضد تھے کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ بین الاقوامی حدود پار نہیں کرے گا. جنرل صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، بڑی بے معنی سی نتیجہ تھا. کوئی اس میں ملٹری عقل اس کو جواز نہیں دیتی. فوجی جو تربیت ہے اس کے مطابق کوئی فہم والا آدمی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. جنرل ایوب صاحب کیوں مانے، یہ تو جنرل ایوب صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. میرے خیال ان کی جگہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. مگر کسی وجہ سے بھٹو صاحب کا یہ کہنا وہ مان گئے. اب یہ کہنا کہ جی بھٹو صاحب بڑے جوش سے کہتے تھے اور بڑا ہر شخص کو منا لیتے تھے، ضرور منا لیتے تھے. مگر ایوب خان بھی ایوب خان تھا، وہ بھی کوئی نتو خیرہ تو نہیں تھے. تو کیوں وہ مانے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہی جو ایک اہم اس جنگ کے نتیجے کے بعد جس پہ جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو جو اہم بات سامنے آتی ہے کہ کیا ہماری کوئی حکمت عملی تھی، کیا ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنائی تھی، کوئی منصوبہ بندی کی تھی، یا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور اس کے بعد کے نتائج جو ہے وہ آج تاریخ میں ہمیں کوئی بہت اچھے نام سے، سوائے پاکستان کی حدود کے جو کہ بہت بڑا اسلام کا قلعہ ہے، اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ خود اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہوتا. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انجیکشن بھر کے اسلام کا ہر ملک میں جا کے لگائیں اور لوگوں کو مسلمان کریں، اور نہیں بھی کر سکتے تو جہاں مسلمان پس رہے ہیں ہم اس کی لڑائی لڑیں. لیکن اپنے ملک کا برا حال کر دیا، 4 جنگیں لڑ کے، اور اس کے بعد اس کی ریشنل، اس کا جواز پیش کرنے کے لیے، اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے اب ہم اس کا جشن مناتے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں تھی. کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ ٹیکٹیکل تھی، وہ اسٹریٹجک نہیں تھی، اور ہمیں کچھ خاص جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا پانا ہے اور دشمن کا رسپانس کیا ہوگا ہمارے خلاف. نہیں، یہ شوکت نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایشو ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا تھے. جو ہم نے اپنے لیے اسٹریٹجک آبجیکٹیو بنائی بھی وہ بالکل مطلب ہے وداؤٹ پریپریشن، وداؤٹ پلاننگ. یہ تو خیر بعد میں جنگ میں بھی آ جاتا ہے. اس وقت سینئر لیڈرشپ جو تھی ملٹری کی وہ تھوڑی سوچ میں، اس میں اسٹریٹجک تھاٹ میں ذرا نابالغ تھی، اور کچھ ایسی ازمپشن کی جو
डिस्कस भी किए हैं, जो प्लान भी बनाया, फॉल्टी इंटेलिजेंस भी थी, एक्सपेक्टेशन थी कि हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे कश्मीर में, वो कश्मीर जाग उठेगा और हमारे साथ मिल जाएगा। वह एक फंडामेंटल मिसकैलकुलेशन थी। और इसके अलावा जैसे आगे प्रोग्रेस होती है वॉर, तो और भी इश्यूज नजर आते हैं। तो अंदाजा ये होता है कि हमारी जो प्लानिंग थी वो टैक्टिकल, हमारी प्लानिंग सही नहीं थी। असल बात यह है क्योंकि जिस तरह से फ्लॉड इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक अगेन एडवेंचरिज्म किया गया, एक मुल्क की रियासत ने, एक मुल्क की फ़ौज ने दूसरे मुल्क नेबरिंग कंट्री के, और ये जवाज़ लेकर के हम एक ऐसी टेरिटरी की तरफ जा रहे हैं कि जो कि एक कॉन्फ्लिक्टेड मुतनाज़ा इलाका है, तो उसके जवाब में हिंदुस्तान से शायद वहीं मुलाकात होगी। और वो ये सोच नहीं रहे थे कि आलमी जो फ़िज़ाई हदूद होती हैं हिंदुस्तान उसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा, वो अपने तहीं ये समझ के बैठे थे ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही हुआ, और जब ऐसा होता है तो फिर मामलात हाथ में नहीं रहते। यही उस अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एक अस्करी अकल जो थी उस वक्त शायद वो काम नहीं कर रही थी, नाकारा हो गई थी या कुछ और कर रही थी, किसी और कैफियत में थी, जिसके बाद इस तरह के गलत फ़ैसले किए गए, गलत स्ट्रेटजी बनाई गई, गलत हिकमत अमली बनाई गई, गलत अहदाफ किए गए और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब हम इस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब हमेशा लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कौम की हो। यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना, मच्छर समझने का, उनको पाँव से कुचल देने का एक रवैया था। फौज ने इनकार कर दिया कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अरे उनको तो खुद नहीं पता जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो कि कनाडा है क्या। हम सब मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस तरह के मौलवियों के हाथ में अपने दीन को दे दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। और 6 सितंबर डिफेंस डे ज़ेर के साथ यौम दिफा का दिन है आज। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसमें आपको मलका-ए तरन्नुम नूरजहाँ का मशहूर मारूफ तराना भी सुनाया जाए, ए राहे हक़ के शहीदो तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। और साथ साथ ये भी कोशिश की कि आज हमारा जो ये लोगो की पट्टी है ये रेड के बजाय ग्रीन हो, तो बहुत से लोग खुश होंगे इसमें कि हर चैनल की तरह हम भी उनकी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम एक चीज़ बढ़ा देते हैं कि हम थोड़े से हक़ाइक़ और सच की बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनी तौर पे अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगे तो पेशगी माजरत। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो 6 सितंबर की कार्रवाई की गई थी और बग़ैर किसी मंसूबा बंदी के, बग़ैर किसी हदफ के चढ़ाई कर दी गई थी, ये सोच के कि हम जम्मू को अपने पास कर लेंगे, इंडिया से काट देंगे, जंग हो जाएगी, फ़तह हो जाएगी। जहन में क्या चल रहा था ये किसी के इल्म में नहीं है। एक छोटी सी क्लिप देखते हैं और उस पर बात करते हैं। इससे पहले भारत की जमीन को इस तरह रौंदते हुए कोई दुश्मन इतना भीतर तक पहले कभी नहीं आया था। पाकिस्तान का पलड़ा लगातार भारी हो रहा था। अखनूर ब्रिज पर उसका कब्जा होते ही जम्मू से संपर्क टूट जाना था। वक्त बेहद कम था, मगर सही फैसले अक्सर कम वक्त में ही किए जाते हैं। और तत्कालीन रक्षा मंत्री वाईबी चौहान के सचिव रह चुके आरडी प्रधान बताते हैं कि चौहान ने हवाई हमले का आदेश देने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लिया। कितने देर में आपको चाहिए? 5 मिनट्स।
تو انہوں نے 5 منٹ سوچا, کہنے لگا آپ بیٹھیے. ایک طرف جا کے بیٹھے اور انہوں نے سوچا, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا آپ اٹیک کریے. دیز آر گورنمنٹ آرڈرز. جنگ شروع ہو چکی تھی, اب یہ آمنے سامنے کی لڑائی تھی. ہندوستان اس تیزی کے ساتھ جنگ میں اترے گا یہ پاکستان نے سوچا بھی نہیں تھا, اور اب پاسا پلٹ چکا تھا. صرف زمینی لڑائی ہی نہیں, ہوائی کیپیبلٹیز یعنی ہوائی طاقت میں بھی پاکستان بھارت سے آگے تھا. 1 ستمبر سے 5 ستمبر تک اسلام آباد, دلی اور واشنگٹن کی US ایمبیسیز کے بیچ لگاتار کیبل سندیشوں کا آدان پردان ہوا. چھمب پر حملے کے بعد امریکہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ بھارت اب جوابی کارروائی ضرور کرے گا. ٹیلی گرام فرام دی ایمبیسی ان انڈیا ٹو دی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, 1 ستمبر 1965. امریکن راجدوت نے ودیش منتری سورن سنگھ اور ودیش سچیو CS جھا کو بھارت سے سیم برتنے کی صلاح دیتے ہوئے 2 باتیں کہیں. ایک یہ کہ پاکستان کشمیر میں گھسپیٹ کروا کر سیز فائر کا النگھن کر رہا ہے, اور دوسری یہ کہ اگر پاکستان باتوں سے نہیں مان کر جنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بھارت کو پورے وشو سے سمرتھن ملے گا. سورن سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارت دوارا سیز فائر کے دوران جو بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے وہ صرف گھسپیٹ کو روکنے کے لیے ہے. امریکہ کے ان دستاویزوں کے مطابق وہ یہ جانتا تھا کہ کشمیری مجاہدین پاکستان کے ہی سولجرز تھے اور انہیں پاکستان سے مدد مل رہی تھی. اب پاکستان کھلے طور پر دھوکہ کر رہا تھا اور کھلے طور پر چھل کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ پایا, اور امریکہ بھارت کو لگاتار چپ رہنے کے لیے کہتا رہا. ٹیلی گرام فرام دی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ٹو دی ایمبیسی ان پاکستان, 3 ستمبر 1965. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی دورتاواس کو بھارتی راجدوتوں کی سیکت راشٹر سچیو سے ہوئی ملاقات کی اطلاع دی. راجدوت نہرو کا کہنا تھا کہ پاکستان جموں پونچھ روڈ اور جموں شری نگر روڈ ہتھیانے کی فراق میں ہے, اور اگر ایسا ہوا تو شری نگر بھارت سے کٹ جائے گا اور بھارت یہ کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دے گا. ایسا ہوا تو بھارت کو انترراشٹریہ سیما پار کر کے پاکستانی فوج کو ایسا کرنے سے روکنا ہوگا. 4 ستمبر 1965. امریکن ایمبیسڈر نے پردھان منتری لال بہادر شاستری کو کہا کہ کم سے کم شاستری کے ساتھ بات کرنا آسان تھا, کیونکہ وہ شانت, سلجھے ہوئے اور سمجھدار ویکتی ہیں, ورنہ. لال بہادر شاستری صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, پہلے تھوڑا سا ان کو شخصیت کو سمجھ لیں کہ بہت ہی نرم گو طبیعت کے مالک تھے. ان سے کوئی سخت رویوں کی یا اہم ترین سخت فیصلوں کی کوئی امید نہیں رکھتا تھا, اور لیکن اس موقع پہ جب کہ کشمیر کی جموں کی جانب ایک پیش رفت ہو رہی تھی اور یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ عالمی سرحدوں کو کراس کر کے بھارت بھی کوئی ریٹیلیشن یا انتقامی حملہ کرے گا, اس وقت فیصلے کی گھڑی میں منٹوں میں فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی. اور جب بھارت کی عسکری قیادت لال بہادر صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ ایوب صاحب نے ایسا کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, لال بہادر صاحب نے, شاستری صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ اس وقت کیا اور کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے, جس کی کسی سے توقع نہیں کی جا رہی تھی. شاستری جی کو پاس یہ جب آئے لوگ, جنرل ہربخش وغیرہ, کہ بھئی یہ تو تب بچتے ہیں ہم سیکنڈ فرنٹ کھولیں, تو کھولیے. اب یہ کہ لاہور لیں گے نہیں ہے, یہ سب جنرل چودھری پہ چھوڑ دیا گیا. اس میں کوئی شاستری جی کے ڈائریکشن نہیں تھی کہ یہاں جاؤ یا نہ جاؤ, یہ اس سے تھا. پاکستان نے شانت اور سومیہ دکھنے والے شاستری سے کبھی بھی ایسے زبردست جوابی حملے کی امید نہیں کی تھی. LOC کراس کر کے شاستری نے ایوب خان اور بھٹو کو بھی چونکا دیا. بھٹو نے ایشور کیا ہوا تھا کہ اگر ہم کشمیر میں لڑیں گے تو مین بارڈر لائن جو ہے اس پہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا. ان کا خیال تھا کہ پہلے تو وہ سمجھا کرتے تھے کہ شاستری ایسا فیصلہ لے ہی نہیں سکتا, ایسا آدمی بولڈ نہیں ہے, لیکن یہ کبھی ان کو پتہ نہیں تھا, کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ بھی ایسا بھی ہو سکتا.
डिक्लासिफाइड स्टेट डिपार्टमेंट के इन दस्तावेजों के मुताबिक 1965 की एक अलग ही छवि नजर आती है। अमेरिका, जो अब तक भारत को संयम का पाठ पढ़ाता आया था, पाकिस्तान के रिएक्शन को लेकर काफी फिक्रमंद था। दस्तावेज साफ तौर पर एक बात पर जोर देते हैं कि अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। भारत द्वारा हमले से 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टाफ के रॉबर्ट कोमर ने प्रेसिडेंट जॉनसन को भेजे गए मेमोरेंडम में ये साफ लिखा था, पाकिस्तान कश्मीर पर फिर से चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ था और जब तक ये जिद न मानी जाती, पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान तुले हुए थे उस वक्त कि वो वहाँ इंडियन टेरिटरी में जाके बैठ जाए, कश्मीर में बैठ जाए और फिर छोड़ने के लिए उन्हें भारत से। मसला कश्मीर ही था कि कश्मीर में जाकर बैठ जाए और वहाँ पे अपने मनमानी मनपसंद की कार्रवाई की जा सके। वहाँ की जो अपराइजिंग है, जो शोरिश थी वो बढ़ गई थी, उस शोरिश को इस्तेमाल किया जाए। अगरचे उसका वॉल्यूम, उसका मैग्नीट्यूड वो नहीं था जो कि उस वक्त के जनरल्स ने इसकी तवक्को की थी। मसला कश्मीर ही था, लेकिन नतीजा क्या निकला, इस पे हम बात करते हैं कि जो सूरत हाल अभी इस वक्त हमने आपको बताई कि ये शुरू कहाँ से हुई, जम्मू के मसले से शुरू हुई, लाल बहादुर शास्त्री का एक्शन। इसमें एक बड़ी अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर के पे हमला, पंजाब के शहर लाहौर पे जाके हमला, फ़ज़ाई हमला करना है कि नहीं करना, ये शास्त्री ने अपने जनरलों पे छोड़ दिया था और कहा था कि जो फ़ौज और फ़ौज के माहिरीन और फ़ौज के जो पेशावर सिपाही हैं वो ये फ़ैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मसला जैसे हमने शुरू में कहा, कश्मीर को लेकर इस जंग को बुनियाद बनाया गया, लेकिन 0/000 नतीजा हमारे सामने आता है। पाकिस्तान ने ताकत और हथियारों के दम पर कश्मीर मसले का हल तलाशने की कोशिश की, जबकि भारत हमेशा से ही इस मसले का हल शांति वार्ता के जरिए चाहता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 1965 की लड़ाई का क्या नतीजा निकला। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो जंग से बेहतर हैं और 65 ने ये दिखाया है कि अगरचे मैदान जंग पर लड़ाई के जो आउटकम था वो तकरीबन ड्रॉ कह सकते हैं। 65 की जंग जो है देखा जाए तो ये एक बेकार की एक रिहर्सल थी जो दोनों मुल्कों ने की है, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अफसोसनाक बात ये होती है कि ये जंगें जब भी होती हैं इसके अंदर आम लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हो जाती हैं। भुट्टो और अयूब खान जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आवाम के लिए देश प्रेम की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान की 2 पीढ़ियां हिंदुस्तान से नफरत के जहर पर पली और बड़ी हुई है। युवा पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क से मोहब्बत का मतलब है हिंदुस्तान से नफरत करना। इस नज़रिए पाकिस्तान में 2 कौमी नज़रिया है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान अलहदा-अलहदा हैं। फिर ये कहा जाता है कि हमने आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से ही हासिल नहीं की थी, बल्कि हमने हिंदुओं से भी हासिल की थी। तो वो भी मतलब एक तरह से दुश्मन के तौर पर उभर के आते हैं। फिर उसके बाद मसलन ये कि उनकी इबादत गाहें तारीक होती हैं, हमारी रोशन होती हैं, वो बग़ैर सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, यानी धोती बांधते हैं, हमारा सिला हुआ कपड़ा है, वो सब्ज़ी खोर हैं, हम गोश्त खाने वाले हैं। यहाँ तक कि ये बात भी कही गई कि हिंदू दरख्त अलग हैं, मसलन बरगद और पीपल हिंदू दरख्त हैं, मुसलमान दरख्त जो हैं वो जैतून और खजूर है। हिंदू जानवर गाय है तो मुसलमान जानवर जो हैं वो घोड़ा और ऊँट हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी की इस तरह की जो नफ़रत का प्रचार 2 नस्लों तक मुंतकिल हुआ, उसमें वाज़े तौर पे हमें मालूम हुआ कि अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब है कि आप मुनाफरत पर मबनी अपनी ज़िंदगी गुजारें अपने पड़ोसी भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ, और वो एक जंगी जुनून बरकरार रहे कि जिसकी बुनियाद 65 में अयूब खान साहब रख कर चले गए थे।
ایک بلا جواز جنگ جس کا کوئی ہدف نہیں تھا، جس کے کوئی نتائج نہیں تھے، جس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں تھے، اس کو لے کے نکلے. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ جو ایڈونچرزم کا سلسلہ ہے یہ ہمارے جرنلز کو کرنے کا بڑا شوق رہا، اور پرویز مشرف صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. ایک جانب دوستی کی پینگیں بڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ کارگل میں بھی وہ مصروف کار رہے. اور یاترا نے ایک دوستی کا ماحول بنایا تھا، مگر جنرل مشرف نے سن 65 سے سبق لینے کی بجائے کارگل پر حملے کا پلان بنایا اور پھر وہی اتہاس پھر سے دہرایا. سرحد پار پھر سے کچھ آوازیں گونجی ہیں جن میں 1965 کی جنگ کی حقیقت ہے اور پاکستانی اسکول کی کتابوں میں صحیح اتہاس پڑھانے کی مانگ بھی. یہاں 65 کی لڑائی میں جس صورت سے سیلیبریشن ہو رہی تھی، یہاں پر کچھ لوگوں نے پبلک اسپیکنگ میں کہا کہ نہیں ہم لڑائی ہارے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے. اب لوگوں نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا ہے، تو ایک دن ٹیکسٹ بک میں بھی آ جائے گا. یہ ساری باتیں امید جگاتی ہیں، امید کہ پاکستان ان آوازوں کو سنے، امید کہ سچا اتہاس سامنے آئے، امید کہ سچے اتہاس سے سبق لیا جائے، کیونکہ انہی امیدوں اور یہی امید ہم بھی کرتے ہیں کہ سچی تاریخ، سچا اتہاس سامنے لایا جائے، غلط چیزیں نہ پڑھائی جائیں. تاریخ کو مسخ کرنے سے حقائق نہیں چھپتے. دنیا کا میڈیا، دنیا کی لائبریریز میں یہ فیکٹس موجود ہیں. وہ لوگ کچھ زندہ ہیں، کچھ اپنی سوانح حیات میں لکھ گئے ہیں. ہم ان چیزوں کو جھٹلا نہیں سکتے. پاکستان نے بیرونی مداخلت کر کے جو جنگیں لڑی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی فتح نہیں ہوئی ہے، کوئی وکٹری نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی یوم دفاع نہیں ہے. یہ ایک شرمندگی کا دن ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی تاریخ کو جھٹلا کر اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسا کہ دنیا کے مبصرین کہتے ہیں کہ یہ جنگ جس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک ڈرا میچ تھا. نہ آپ جیتے نہ وہ جیتے. عام آدمی کا بڑا اس میں شدید نقصان ہوا. البتہ پریکٹس کر لی آپ نے، ریہرسل کر لی، اپنے جو بندوقوں کو تیل پانی ڈال کے اس کو تیز کر لیا، تاریخ کو مسخ کر دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنی کتابوں سے بانی پاکستان کی تقاریر کو غائب کر دیا ہے. جو ہے موجود اس کو مسخ کر دیا ہے. ان کی وفات کن حالات میں ہوئی وہ آج ہم بچوں کو نہیں بتاتے ہیں. آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اب ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور جو شہید ہیں ان کو ہم ستارہ امتیاز اور تمغہ جرات اور یہ شجاعت دیتے ہیں. وہ اس بات کا دیتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن رد الفساد، ضرب عزم اور وغیرہ 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 میں شہادتیں حاصل کی. پاکستان کے ہر گھر میں ماں کے پاس جب اپنے بیٹے کی میت آتی ہے تو چاہے وہ وردی والے کی ہو یا سویلین کی، ماں کا دل ایک ہی ہوتا ہے. وہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کے سوچتی ہے کہ میں سویلین بیٹے کو شہید کہوں یا وردی والے بیٹے کو شہید کہوں. دونوں ایک دوسرے کو شہید نہیں کہتے اور دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مارا ہوتا ہے. کسی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کسی کو حریت پسند کہا جاتا ہے، کسی کو جنگ آزادی لڑنے والا کہا جاتا ہے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا ادارہ فوج اور فوج کے افسران اور سپاہی شامل ہوتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج ہم جس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے ہمیں ایک سبق ضرور سیکھ لینا چاہیے. میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ مذاکرات جنگ سے بہتر ہے اور اپنے شہیدوں کو سلام پیش کیجیے اور سوچئے کہ یہ کون سی راہ حق میں شہید ہوئے ہیں، کس ملک سے جنگ لڑتے ہوئے، کس ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. جناب فاطمہ جگرے رسول کے
आगे